کہ صحابہ کرام کے معاشرے میں اتنی بے تکلفی تھی کہ بسا اوقات وہ شادی بھی کر لیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی اطلاع نہیں ہوتی تھی، بعد میں جا کے حاضر ہوتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یا رسول اللہ اس طرح میں نے شادی کی ہے، میں نے نکاح کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جاتی تھی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب عادات ہیں، ہماری رسمیں ہیں کہ شادی کے موقع پر فلاں کو بھی بلانا ہے، فلاں کو بھی بلانا ہے، لسٹیں بنتی ہیں، لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں، چاہے وہ اتنے مہمانوں کی میزبانی کرنا برداشت کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن برادری کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب کو بلانا پڑتا ہے، اور اگر کوئی رہ جائے تو وہ پھر ناراض بھی ہوتا ہے۔ تو خوب یاد رکھیے کہ یہ طریقہ کار شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت آپ کو بے تکلفی سکھاتی ہے کہ اپنی تقریبات میں بے تکلفی پیدا کیجئے، جس کو آپ آسانی سے بلا سکے بلا لیجئے، جس کو نہ بلا سکے نہ بلائیں، اور اگر کسی کو نہ بلایا ہو تو اس کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کر لیا، شادی کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ کو بعد میں اطلاع دی جا رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں فرمایا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں، بلکہ آپ نے ساتھ نصیحت کی کہ بھائی ولیمہ بھی کر لیجئے، چاہے ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ تو معلوم ہوا کہ شادی بیاہ اور خوشی کی تقاریب بے تکلفی کے ساتھ ہونے چاہیے، اس میں بے جا تکلفات کا ارتکاب کرنا، ان کو اپنے اوپر لازم کرنا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔